الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے ہمارے ماں باپ کو اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو حق تعالی نے سورہ تحریم کی اس آیت کریمہ میں دیا. آپ کو معلوم ہوگا جو بچے حافظ قرآن ہیں وہ اس آیت کریمہ سے بھی واقف ہیں، اور اللہ کے فضل سے جو بچے عالمیت کے درجات میں پڑھتے ہیں ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس کے ترجمہ، تفسیر اور اس کے مفہوم سے بھی واقف ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ. خیر آپ کا امتحان تو مقصود ہے نہیں، اپنا سبق سنانے کے لیے خود ہی بیٹھا ہوں. میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے، میں بالخصوص اپنے محسن مولانا امجد صاحب اور دیگر محسنین کے نام سے میں واقف نہیں ہوں. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کی مخلصانہ محبت کو اور محسنانہ سلوک کو قبول فرما کر اس کا دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہم سب سے اللہ پاک راضی ہو جائے. کہنے کو بہت باتیں ہیں، مجھے ہمارے مخلصین نے یہ بھی حکم دیا کہ میں کچھ مختصر کارگزاری سنا دوں، لیکن اتنی ساری گنجائش بھی نہیں، اور ہمارے عزیز نے مجھے کہا کہ بھائی آج 11:20 کو ان کو چھٹی کر دینی ہے. لیکن یہ جو دعائیہ کلمات میں نے کہے اس پر مجھے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی تقی احمد بغداد کا وہ پیغام میں نے وہاں سے بھیجا بھی ہے، تنزانیہ سے. جب ہم لوگ جا رہے تھے دارالسلام سے زنجیبار کی طرف، بلکہ زنجیبار میں ایک جگہ ہمیں تفریحی مقام پر لے جایا گیا، تو وہاں مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا حضرت ہندوستان بھر کے علماء اکثر اور خواص کے ساتھ ساتھ عوام بھی آپ کے بہت متمنی ہیں، بلکہ عاشق ہیں. آپ کو
دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اور کچھ نصیحت چاہتے ہیں، لہذا بہتر ہوگا کہ آپ ایک پیغام دے دیں۔ چنانچہ حضرت فوراً تیار ہو گئے، میں نے اپنا موبائل ان کے سامنے رکھا، 2 منٹ کا تقریباً وہ پیغام ہے جس میں انہوں نے سب سے پہلے تواضعاً، جب میں نے کہا کہ حضرت دعا فرما دے سب کے لیے، تو حضرت نے فرمایا سب سے پہلے تو میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ تعلق مع اللہ کے بغیر تو کام چلتا نہیں، اور تعلق مع اللہ کے لیے 2 کام ہیں، یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ کتنے کام ہیں بھائی؟ اللہ کا تعلق اگر کسی کو میسر آ جائے، آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے جو منسٹر قسم کے لوگ ہیں، یا وہ لوگ جن کا دنیا کے جھوٹے پی ایم اور سی ایم اور آفیسر اور دھوکہ باز قسم کے دیندار بھی نہیں، اگرچہ سب ایسے نہیں ہوتے، یعنی فرعونی مزاج اور فرعونی صفت کے حامل اگر کوئی منسٹر ہے یا اس سے بھی بڑا ہے اور اس سے کسی کا تعلق ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ سے تعلق کوئی معمولی چیز ہے؟ میں انشاءاللہ بہت باتیں ہیں کہنے کو، ایک بات کہہ کر آگے چلوں۔ حضرت نے تو 2 باتیں بتائی تعلق مع اللہ کے لیے، میں ایک تیسری بات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں، تعلق مع اللہ کے لیے تعلق بالقرآن۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن کریم سے تعلق اس لیے نہیں کہ ہمارے یہاں کے نصاب میں ہے مجھے روزانہ اتنا تو یاد کرنا ہی پڑے گا اور اتنا تو پڑھنا ہی پڑے گا قرآن پاک۔ بعض بچے، شاید اللہ کرے آپ ایسے نہ ہو، آمین نہیں کہوں گے، بعض بچے آپ تو انشاءاللہ ایسے نہیں ہوں گے، خوف سے پڑھتے ہیں، ابا کا خوف، استاد کا خوف، پتہ نہیں دنیا بھر کا خوف، اور جس کا ہونا چاہیے اسی کا نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں خوف سے پڑھنے کے بجائے شوق سے۔ کیسے؟ یہاں تو آپ شوق سے ہی پڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، ورنہ ہمارے ایک ساتھی تھے، بلکہ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، وہ بہت بھاگا بھاگی کرتا تھا، اس کے والد آئے اور کہنے لگے کہ ہڈے ہمارے اور چمڑے تمہارے، اور کہا کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے اب پڑھ کے آئی ہو یا مر کے آئی ہو۔ بہرحال میں ادھر ادھر پھیلاؤں گا نہیں، کوشش یہی رہے گی تعلق مع اللہ کے لیے تعلق بالقرآن۔ شیخ الاسلام نے فرمایا اس پیغام میں کہ اللہ سے تعلق کے لیے 2 چیزوں کا اہتمام کیا جائے، کثرت شکر اور کثرت دعا۔ جو کچھ نعمتیں موجود ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا، اور جو نعمتیں نہیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ میں ایک اشارہ کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں، اصل موضوع رہ جائے گا باقی۔ یہ جو قرآن پاک میں فَاذْكُرُونِی، یہ جو آیت کریمہ ہے تفسیر قرطبی میں فقیہ الامت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اصل میں فقیہ الامت تو آپ ہیں، تو ان کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 4 اعمال پر 4 انعام کے وعدے فرمائے ہیں۔ ذرا بولو، پہلا عمل ذکر پر، یعنی طاعت پر اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کے بہت مطلب بیان ہوئے ہیں، ایک مطلب یہ بھی ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا اپنی رحمت کے ساتھ۔ کئی معنی ہے، یہ ایک مطلب
تو یہ پہلا انعام ہو گیا، پہلے عمل پر پہلا انعام۔ دوسرا عمل ہے شکر، تو اس عمل پر اللہ نے زیادتی نعمت کا وعدہ، لئن شکرتم۔ تیسرا عمل ہے توبہ اور استغفار، جس پر اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما الا من تاب وآمن۔ کتنی جگہوں پر۔ چوتھا عمل ہے دعا، جس پر قبولیت کا وعدہ، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تو شیخ کا پیغام میں نے گویا آپ کو پہنچا دیا۔ آئیو، اللہ کا بہت انعام اور احسان ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ ماحول میں رہ کر کے آسانی کے ساتھ حصول علم کے مواقع آپ کو عطا فرمائے۔ اور اب اپنی بات پر آ جاؤں، وہ جو حکم ہے اللہ رب العزت کا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حق تعالی فرماتے ہیں اپنے وفاداروں سے، خود بھی اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تفصیل میں نہیں جا سکتے، اتنی گنجائش نہیں۔ یہ آگ سے، چلیے آگ سے کیا مراد ہے جی؟ تو ہمارے سامنے تو ہے نہیں، کیسے بچائیں گے ہم؟ ہمارے سامنے آگ ہے، آپ کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ استاد کے سامنے شاگرد ہیں، شاگرد کے سامنے، تو کیا مطلب ہوا؟ دونوں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو پھر میاں کے سامنے بیوی ہے، بیوی کے سامنے نہیں سمجھے؟ آگ سے کیا مراد ہے بچوں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ آگ سے میں نے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب ادام اللہ ظلالہما، واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمات کے لیے یہ عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ کرے کہ ان کا پیغام درد بھرا، ابھی جو ہمارا اس مجلس میں تنزانیہ موجود ہے، امت کے عام داعیوں کے نام جو پیغام دیا، اللہ کرے وہ عام ہو جائے اور لوگ اس کو صحیح طور پر سمجھ لیں۔ آمین نہیں کہوں گے؟ آمین۔ حضرت فرماتے تھے نار سے مراد گناہ ہے، یہی تو گناہ جہنم کا ذریعہ بنیں گے جہاں آگ ہوگی، سمجھے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی آگ سے روکنا چاہتے ہیں، کا مطلب گناہ سے بچو۔ اور اسی تو دوسرے مقام پر گناہ چھوٹے ہو یا بڑے، وہ تو علماء کی تحقیق کے مطابق، آپ کو پتا ہے نا کبائر کسے کہتے ہیں اور صغائر؟ معلوم ہے کہ خامخواہ ابھی میں امتحان تو نہیں لوں گا، لے بھی نہیں سکتا، اتنا وقت نہیں، ورنہ دوسری مرتبہ بلواؤں گے نہیں مجھے۔ ارے ایسے کو نہیں بلانے کا، وہ تو ہماری امتحان لینے آ گئے خامخواہ۔ وہ گناہ قرآن و سنت میں جس کی صاف صراحت کے ساتھ وعید منقول ہے، وہ ہے کبائر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکیم بتلاؤ، آپ نے ایئرٹیل والوں کی اسکیم تو دیکھی پڑھی سنی ہوگی، اور پتہ نہیں کون کون سی کمپنیوں کی اسکیم پڑھی سنی ہوگی۔ میں آپ کو ربانی اسکیم، آسمانی اسکیم، قرآنی اسکیم، ارے سب سے پہلے تو اسکیم اللہ نے بیان کی ہے۔ دیکھو مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے، ہماری ایک مدت تشریف لائے تھے تو طلباء سے فرمایا قرآن و سنت کی گہرائیوں میں جاؤ، اور کرو، نتائج نکالو، لیکن جو نتیجہ تم نے کوئی آیت کریمہ سے یا حدیث پاک سے نکالا تو وہ اس کو کافی مت سمجھو۔
سوچو ہر آیت میں، ہر حدیث میں، دماغ یہاں لگاؤ، اور جو بھی نتیجہ، جو بھی اس آیت کریمہ سے تمہیں سمجھ میں آئے، اس کو اپنے استاد کے سامنے، اپنے جیسے مشکات میں ہے تو دوڑے والوں کے بڑوں کے سامنے پیش کریں کہ دیکھو مجھے اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اگر اپنے استاد کافی ہیں، حضرت یہ صحیح ہے، سمجھے کہ نہیں؟ خیر، کیا کہہ رہا تھا؟ آسمانی اسکیم، اللہ غنی، کون سی اسکیم؟ عمل کرو تو بتلاؤ بھائی، ایمانداری سے عمل کرو گے؟ سب نے انشاءاللہ نہیں کہا، سب ارادہ کرتے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو کم سے کم اتنا ہی کر لو، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو چھوٹے گناہ تو میں یوں ہی معاف کر دوں گا۔ تمہارے چھوٹے گناہ تو وضو کرنے پر، بولو بولو، تمہارے چھوٹے گناہ تو تسبیح پڑھنے پر، تمہارے چھوٹے گناہ تو نیک لوگوں کی عظمت کے ساتھ زیارت کرنے پر معاف کر دوں گا۔ تمہارے چھوٹے گناہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پر بھی۔ یہ اللہ کی اسکیم ہے کہ نہیں ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ بہرحال گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو یہ آگ کا ذریعہ ہے، اسی لیے وہاں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، کھل کے ہو یا چھپ کے ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، دن کے اجالوں میں ہو، رات کے اندھیروں میں ہو، اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ یہی تمہارے لیے آگ کا اور جہنم کا سبب بن سکتے ہیں۔ الیاذ باللہ العظیم، آمین۔ اب اس کو بچائیں کیسے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے کیا ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے؟ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس حکم الہی پر عمل کیسے کیا جائے جو اللہ رب العزت نے وفاداروں کو دیا؟ ہاں، آپ کو تو معلوم ہی ہے دو طرح کے خطاب ہیں، عمومی خطاب اور، بولو بھائی، خصوصی خطاب جب کرنا تھا تو یا ایھا الذین آمنو، عمومی جب خطاب کرنا تھا تو قرآن پاک میں فرمایا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ حق تعالی نے
ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچاؤ. وہ جہنم جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. تو پتھر سے مراد تو وہی ہے جن کنکروں کو کنکر بنا کر پوجا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ سمجھداروں کا مجمع ہے ماشاءاللہ. طلباء، علماء، خواص کا مجمع ہے، امت کی فکر رکھنے والوں کا مجمع ہے. تو سمجھ گئے نا بھائی، حجار سے کون مراد؟ وہی کنکر جن کو لوگ سے کون مراد ہے. چلیے اس کو بھی سن لو. میں اپنے موضوع پر آیا نہیں ہوں، اپنی علمیت نہیں بگاڑنا چاہتا، لیکن طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ ایک دم سے کوئی موضوع شروع نہیں ہو جاتا. سننا چاہتے ہو بھائی ایمانداری سے کہ بھاگنا چاہتے ہو؟ یہ دو چار لوگ تو ابھی مروت میں ہائی کہیں گے بھائی، مجھے معلوم ہے. لوگ سے کون مراد ہے؟ وقودها الناس، جہنم کا جو ایندھن ہے، لوگوں سے کون مراد؟ دیکھو قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کا یہی مطلب تو ہے، پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا. تو علماء محققین اور میں نے اپنے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ سے سنا، یہاں جو ناس کہا نا کہ جہنم کے ایندھن لوگ ہیں، اللہ پاک لوگوں سے جہنم کو جلائیں گے. انسانوں سے تو وہ کون انسان ہے؟ اس کی پہچان قرآن نے دوسرے مقام پر کروائی ہے. دیکھو ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھنے کا مزاج، شوق، جذبہ، اس کے لیے محنت، فکر، لگن یہ ضروری ہے. کون لوگ ہیں؟ اسے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہے نا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جہنم کے لیے جو مٹیریل تیار کیا ہے ان کی پہچان کرواتے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جہنمیوں کی بنیادی علامت غفلت ہے. وہ اللہ سے غافل رہنے والے، وہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنے والے، احوال آخرت اور فکر آخرت سے غافل رہنے والے، اپنی ذمہ داریوں سے. غفلت معصیت کی جڑ ہے. ہاں گناہ ہوتا ہی تب ہے جب بندہ اللہ سے اور اپنے انجام سے غافل ہوتا ہے. یہ غفلت اخیر میں جا کر، پہلے تو کہاں دل بھی ہے، سینے میں دھڑکنے والا دل تو ہے، سمجھنے والا دل نہیں ہے. بصارت تو ہے، بصیرت نہیں، دیکھنے کی چیزیں بھی دیکھ ڈالتا ہے. اور اب تو بہت آسانیاں موبائل نے پیدا کر دی، تو موبائل میں دیکھ لیتا ہے. یوں تو دیکھنے کی ہمت ہے نہیں، کہیں میں دیکھتا ہے. آپ نہیں دیکھتے نا، اس لیے جواب آپ نے نہیں دیا ماشاءاللہ. کیوں جی؟ یہاں موبائل کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. میں کہا کرتا ہوں اس کا وہی حال ہے جو حضرت لقمان نے بکری کے دل اور زبان سے متعلق فرمایا تھا نا، بہتر ہے تو بہترین ہے، بدتر ہے تو نہیں. سمجھے؟
دل و زبان بہتر ہے تو تمام اعضاء میں بہترین ہے، اور بدتر ہے تو یہ آپ کا جو رمکڑا ہے اگر اچھا استعمال کیجئے تو یہ بہترین لائبریری بھی ہے، کیا کچھ اس میں نہیں ہے، بہتر ہے تو بہترین ہے، بدتر ہے تو پھر یہی نیل جہنم کا گیٹ ہے، الیاذ باللہ الرحمن۔ قوا انفسکم پر عمل کیسے ہو؟ تو ایک تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو منفوع ہوئی، مجھے عرض کرنی تھی وہ بات، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو علم و ادب سکھاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جہنم نار جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت علی سے اس کی تفسیر میں یہ بات منقول ہے، اور میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ماں باپ کو یہ توفیق عطا فرمائی اس آیت پر عمل کرنے کی، اور اس آیت پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علم سکھاؤ اور ادب۔ علم تو آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے علم، چلیے اس کو بھی تھوڑا سا وقت ہو گیا بھائی آپ کا، بلا تکلف، یقین مانیے بلا تکلف، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بالکل بیٹھیں، ورنہ میں آپ کے اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں جس کو جانا ہے بھائی ان کو اجازت دے سکتے ہیں آپ، مجھے برا نہیں لگنے والا ہے بھائی۔ اب ایک بات آئی ہے تو میں اب یہ میرا موضوع اب شروع ہو رہا ہے، یقین مانیے تھوڑا آدھا گھنٹہ کم سے کم قربانی اگر دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جس کو جانا ہو بھائی، یہ کون ہے ذمہ دار یہاں، اجازت ہے بھائی، مجھے بھی نہیں برا لگے گا، آپ میں سے جس کو جانا ہو آگے والا، بیچ والا، پیچھے والا بلا تکلف جا سکتا ہے۔ شروع رکھوں بات، جزاکم اللہ۔ علم اور ادب سکھاؤ۔ اب علم کی تفصیل میں نہیں جاتا، علم اصل میں ہے ہی وہ جو اللہ کی راہ تک پہنچا، اللہ تک پہنچا ہے۔ علم کہ راہ حق نہ نمایت، ماشاءاللہ آپ سے پوچھا بھائی، علم کہ راہ حق نہ نمایت جہالت، وہ تو جہالت ہے، وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے، علم اور معلومات میں فرق۔ خیر، ادب کسے کہتے ہیں؟ کیا ادب کے ساتھ بیٹھنے کا نام ادب ہے؟ تو ہاتھ باندھ کر مسکرانے کا نام، جیسا کہ کاؤنٹر پر سب ہوتا ہے دنیا کے بازاروں میں، ادب اس کا نام؟ ادب سیکھیے، ادب کو سیکھنے کی چیز ہے، جیسے علم سیکھنے کی چیز ہے ادب بھی۔ اور یقین مانیے، پہلے ادب کو سن کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ادب کی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ادب کہتے کسے ہیں؟ یہاں بھی محققین نے ادب کی کئی تعریفیں بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ لفظ ادب میں کافی وسعت ہے۔ اسلامی اخلاق کا نام آداب ہے، ایک تعریف یہ ہے۔ کیا ہے؟ اسلامی اخلاق۔ اب اخلاق کا سلسلہ کتنا وسیع ہے، بعضوں نے تو فرمایا نا کہ اسلام کا تعارف دو لفظوں میں اگر کروانا ہو تو کہہ دو کہ اسلام اخلاق کا نام ہے، ہو گیا اسلام کا تعارف۔ اسلامی اخلاق کا نام آداب ہے۔ بعضوں نے کہا، ذرا اور کھولتا ہوں، آداب کسے کہتے ہیں؟ تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، اس میں جو عمدہ طریقہ ہے، اس عمدہ طریقے کو اختیار کرنے کا نام، کھانے بیٹھنے کا جو عمدہ طریقہ ہے، چپل اٹھانے کا جو عمدہ طریقہ ہے، کپڑے پہننے کا، ہر چیز میں یہ ہے آداب۔ ہمارے یہاں حدیث تو نہیں ہے، لوگوں میں اگرچہ مشہور حدیث ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ عربی کا مقولہ ہے، الدین کلہ ادب۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، عربی کا مقولہ ہے۔ البتہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں، اور یہ بالکل پکی حقیقت ہے،
جس میں انسانی میں جو حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے، جس میں انسانی میں جو حیثیت، بولو بچوں یہ دو چار باتیں یاد رکھ لی تو یہ آج کی مجلس کافی ہے، جس میں انسانی میں جو حیثیت کس کی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی ہے، دین اسلامی میں وہی حیثیت آداب کی ہے۔ علم ہے لیکن اگر ادب نہیں ہے، آپ بھی شاید دیکھو گے بے ادب، حقیقت ہے بے ادب محروم باقر از فضل رب، بے ادبی ہی کے سبب تو شیطان مردود ہوا۔ ادب یہ تھا نا کہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل نہ دوڑائے، پھر ادب کا تعلق تو اللہ سے ہے سب سے پہلے۔ اللہ کا ادب یہ ہے کہ اس کا حکم بے چور و چرا کے، جیسے سیدنا ابراہیم نے مان لیا وہ جو حکم، اور جیسے سیدنا اسماعیل نے مان لیا تھا نا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ مان لیا تھا، ادب تو یہی ہے۔ بہرحال میں نہیں پھیلانا چاہتا، ادب، بے ادبی انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ علم خالی کافی نہیں ہے بچوں، یہی میں خاص پوائنٹ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف علم کافی نہیں ہے۔ ایک اور بات کہتا ہوں، دلوں میں بٹھا لیجئے، ہمارے علماء فرماتے ہیں علم کی کمی ادب سے پوری یقیناً ہو جائے گی، لیکن ادب کی کمی علم سے، بولو یار، پھر دہراتا ہوں، یہ سننے کی بات نہیں ہے، دلوں میں بٹھانے کی بات ہے۔ تھوڑا علم ہوگا نا کام چل جائے گا، لیکن ادب زیادہ ہوگا۔ علم اگر تھوڑا بھی ہو تو کام چل جائے گا، ورنہ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، آپ تحقیق کیجئے، ذہانت صرف کافی نہیں ہے، ادب بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی فرق باطلہ کے بانی ہیں بہت ذہین تھے لیکن بے ادب تھے، اس لیے محروم ہو گئے۔ ہم نے کہا علم کی کمی کو کون پورا کر دے گا؟ ادب، لیکن ادب کی کمی کو علم پورا نہیں کرے گا۔ ایک دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں یہ سمیٹ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، طلباء، عزیز طلباء، بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ علم کی مثال آٹے کی ہونی چاہیے، نمک کی ہونی چاہیے، اور ادب کی مثال آٹے کی ہونی چاہیے۔ سمجھے نا؟ ہماری زندگی میں اگر آٹے کی طرح علم ہوگا چل جائے گا، لیکن نمک کی طرح علم ہوگا تو چل جائے گا، لیکن ادب، یعنی ادب زیادہ ہونا چاہیے۔ اور چیز کا ادب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے، اور بزرگوں کے متعلق منقول ہے، جس حافظ قرآن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا، حافظ قرآن کی طرف پیر پھیلا کر دیکھنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ سمجھیں؟ اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے نا، مفسرین کے کئی اقوال ہیں، 900 سے 3 لاکھ تک مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے، تعداد میں بھی اختلاف، لیکن وہ ایمان کیسے لے آئے؟ جو مقابلے کے لیے آئے تھے، اس کی کئی وجوہات، 3 وجہ لکھی ہوئی ہے تقریباً۔ ایک وجہ، میں اپنی طرف سے الحمدللہ کوئی بات نہیں کہتا، آپ ان آیات کی تحقیقات کیجئے، اس سے متعلق تفسیریں دیکھیے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک وجہ یہ لکھی ہے، انہوں نے یہ ادب کا معاملہ کیا تھا، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، یہ اختیار دیا کہ حضرت چاہے تو
آپ پہل کیجئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادباً اختیار دینا پسند آ گیا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا۔ بشر حافی کا واقعہ نہیں معلوم، شرابی تھے، شراب پی کر مستی میں جا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں راستے میں وہ پرچی میں لکھا ہوا ملا اور اس کو چوم لیا، خوشبو لگایا اور ادب سے لا کر کے رکھا۔ خواب میں کسی نے کہا تم نے ہمارے نام کا ادب کیا، اب تمہیں وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ دنیا تمہارا ادب کرے گی۔ شیخ الاسلام نے تراشے میں ایک واقعہ ذرا سا اشارہ، نام ذہن سے نکل گیا۔ وہ بزرگ کہیں اصفہان کے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں سخت بارش شروع ہو گئی، ان کے پاس کتابیں تھی۔ ہمیں تو یہی دارالعلوم کے طلباء میں اور کالج کے اسٹوڈنٹس میں یہی تو فرق ہے، وہاں صرف علم ہے اور یہاں علم کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہمیں تو حکم ہے، حصول علم کے جتنے آلات ہیں، کتاب، قلم، ہر چیز کا ادب۔ بہت باتیں ہیں، اس پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں، بس اب دلی واقعہ سمیٹتا ہوں۔ میرے عزیزو، لکھا ہے ان بزرگ نے کتابوں کے ادب میں، وہ کتابیں بارش کے پانی سے ضائع نہ ہو جائے، اپنے آپ کو جھکا دیا۔ کوئی سایہ وغیرہ تھا نہیں، کوئی چھت وغیرہ تھی نہیں۔ ان کا مفتی تقی صاحب نے تراشے میں یہ قصہ لکھا ہے، سنا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا۔ رات بھر بارش رہی، وہ کتابوں کی حفاظت کے لیے، ادب کے لیے اپنے آپ کو رات بھر جھکائے رہے تاکہ بارش میرے جسم پر آئے، میری کمر پر آئے، میری کتابیں محفوظ ہو جائے۔ لکھا ہے ان کا جب انتقال ہوا، کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کہا اللہ تعالیٰ کو اس رات کتابوں کا یہ ادب کرنا پسند آ گیا اور اسی پر میری مغفرت ہو گئی۔ بھائیو، ادب بہت ضروری ہے، صرف علم نہیں ہے، علم کے ساتھ ادب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، جس زندگی کے مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں، خدا کی قسم آپ کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو، ابھی دنیا کی بہترین زندگی اور بہترین زمانہ آپ کا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے صبح شام اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو یہ کتنی پاکیزہ زندگی ہے، اس زندگی کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدرداں بنائے اور ناقدری سے اور ناشکری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم اور ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور ایک دعا بتلاؤ، مانگوں گے انشاءاللہ ہمیشہ، اب وہ دعا یہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو بیرا ہی پار ہے بھائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔